جو لامحدود وسعت رکھتی ہے، ایسے رازوں سے بری ہوئی ہے جو صدیوں سے انسانوں کو حیران کرتی آ رہی ہیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوا اور دکھائی دینے والی حدوں سے آگے کیا ہے؟ آئیے ہم ان رازوں کی کھوج کے لیے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم خلا کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں تو ہم اس آغاز کو تلاش کرتے ہیں۔ بگ بینگ 13.8 ارب سال پہلے ایک منفرد، انتہائی چھوٹا اور گھنا نقطہ پھٹ کر کائنات، وقت اور خلا کا آغاز کیا۔ یہاں پر ہم بات کرتے چلیں بگ بینگ کے نظریے کے تضاد میں مختلف اور بھی نظریات پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کائنات کے وجود کے حوالے سے کہ کائنات کب سے ہے کے متعلق بھی مختلف تضاد پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تاہم بگ بینگ کا نظریہ ابھی تک مقبول ترین ہے۔ بگ بینگ تھیوری جو بیلیجین پادری اور طبیعیات دان چارلز لیمیٹر نے پیش کی، یہ بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور کہکشائیں حیران کن رفتار سے دور ہو رہی ہیں۔ بگ بینگ کی افراتفری سے ستارے بننے لگے، لیکن ایک ستارہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ خلا کی سرد گہرائیوں میں گیس اور دھول کے بادل، جنہیں نیبولا کہا جاتا ہے، اپنی ہی کشش کے زیر اثر گرتے ہیں۔ جب یہ بادل سکڑتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، آخرکار ان کے مرکز میں نیوکلیئر فیوژن کو شروع کرتے ہیں اور اس طرح ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ستارے ہر چیز کی طرح ایک زندگی کا چکر رکھتے ہیں۔ جب ایک ستارہ اپنی توانائی ختم کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑے ستارے جب اپنی توانائی ختم کر دیتے ہیں تو وہ اپنی ہی کشش کے تحت گر جاتے ہیں اور ایک شاندار سپر نووا میں پھٹتے ہیں۔ ان دھماکوں کے واقعات نیوٹران ستارے یا بلیک ہولز کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ جب بلیک ہولز ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی متضاد بھی ہو سکتے ہیں؟ وائٹ ہولز، جو بلیک ہولز کے نظریاتی ہم منصب ہیں، کو مادہ باہر نکالنے والا سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو جذب کریں۔ اگرچہ یہ محض قیاس اریاں ہیں، لیکن یہ ہماری کائنات کی سمجھ کو اور بھی پراسرار بناتے ہیں۔ ہر نئے دریافت کے ساتھ ہماری کائنات کے بارے میں سمجھ بوجھ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، لیکن آج کے دور میں سائنسدان ان کائناتی رازوں کی کھوج کیسے کر رہے ہیں؟ جدید آلات جیسے ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ اور حال ہی میں لانچ کی گئی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ ہمیں کائنات کے انتہائی گہرائیوں میں جھانکنے کی اجازت دیتی ہیں۔ سائنسدان ان آلات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ستاروں کی پیدائش، کہکشاؤں کی تشکیل اور اس پراسرار ڈارک میٹر کو سمجھ سکیں جو کائنات کو باندھ کر رکھتا ہے۔ جب ہم اسپیس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں حیران کن دریافتیں ملتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جو ہماری کائنات کا بیشتر حصہ بناتے ہیں، ابھی تک سائنسدانوں کے لیے معمہ ہے۔ اس کے علاوہ کوسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ جو کہ بگ بینگ کی بازگشت ہے، ہمارے موجودہ سمجھ کو چیلنج کرتی ہے۔ تیز رفتار کہکشائیں
جو روشنی کی رفتار سے دور جا رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ کائنات کا پھیلاؤ کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سوال ابھی بھی باقی ہے کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ماہرین فلکیات نے نئی کہکشاؤں کا انکشاف کیا ہے جو ہماری سمجھ کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ کہکشائیں کیسے دریافت ہوئیں اور ان کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ حالیہ برسوں میں جیسے کہ GN-Z11 اور HD1 جیسی کہکشائیں جو اب تک کی دریافت شدہ سب سے دور دراز کہکشائیں ہیں، کو جیمز ویب جیسے جدید دوربینوں کے ذریعے دریافت کیا گیا ہے۔ یہ کہکشائیں جو بگ بینگ کے صرف چند سو میل سال بعد کی ہیں، ابتدائی کائناتی ڈھانچوں کی پیچیدگیوں اور ستاروں کی تیز رفتار تشکیل کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی دریافت نے کہکشاؤں کی تشکیل اور کائنات کی ترقی کے بارے میں نئے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایک ستارے کی زندگی کتنی طویل ہوتی ہے؟ ستارے کی زندگی کی مدت مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ چھوٹے ستارے جیسے ریڈ ڈوارف کروڑوں سال تک جل سکتے ہیں، جبکہ بڑے ستارے کی زندگی مدت بہت مختصر ہوتی ہے جو صرف چند ملین سال تک محدود ہوتی ہے۔ توانائی کی پیداوار اور اس کے استعمال کا یہ توازن ہر ستارے کی زندگی کی چکر کو طے کرتا ہے۔ کیا ہماری کائنات صرف ایک ہے؟ کیا خلا نئی کائنات تخلیق کر سکتا ہے؟ ملٹی ورس تھیوریز یہ تجویز کرتی ہیں کہ ہماری کائنات بے شمار کائناتوں میں سے ایک ہے۔ جب ہم خلا کی کھوج کرتے ہیں تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہمارے وسائل کی محدودیت کی وجہ سے ہمارا سفر ابھی شروع ہی نہیں ہوا؟ بے پناہ فاصلے اور محدود وسائل خلا کی کھوج کو ایک دشوار کام بناتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے مختلف قوانین ہو سکتے ہیں۔ خلا خود شاید نئی کائناتیں تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک ایسا تصور جو ہمارے تحقیق اور سائنسی فہم کی حدوں کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ تاہم نامعلوم کی کھوج کا انسان کا عزم ہے، آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے، چاہے ہمیں ٹیکنالوجی اور لاجسٹک چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ کائنات کو سمجھنے کی جستجو شاید ابھی شروع ہوئی ہے۔ ہماری کائنات کے اسرار ختم نہیں ہوتے۔ جیسے ہی ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، ہمیں مزید سوالات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری جستجو کبھی ختم ہوگی؟ کائنات کا ہر گوشہ نئے رازوں کو آشکار کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم مزید کہکشاؤں، ستاروں اور ممکنہ نئے کائناتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں نہ صرف کائنات کو کھوجنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہماری اپنی اصل کی کھوج میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خلا کی کھوج نہ صرف ہماری سائنسی علم کو بڑھاتی ہے بلکہ ہماری سوچ کو بھی وسعت دیتی ہے۔ کیا ہم کبھی بھی کائنات کے تمام رازوں کو سمجھ پائیں گے؟ ہر دریافت ہمیں انسانیت کی عقل کی حدوں کو مزید بڑھانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں نئے نظریات، نئے سوالات اور علم کے نئے میدانوں کی طرف لے جاتی ہے۔ کائنات کی کھوج صرف مادے نہیں بلکہ ذہنی سفر بھی ہے۔ ستاروں کی زندگی کتنی پیچیدہ ہے اور ان کی منازل میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ ستارے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں مختلف تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اختتام ایک سپر نووا کے شاندار دھماکے یا خاموشی سے ایک وائٹ ڈوارف کی شکل میں ہوتا ہے۔
لیکن یہ صرف ایک اختتام نہیں ہے، یہ ایک نئے آغاز کی بنیاد بھی رکھتا ہے، جیسے نیوٹران، ستارے یا بلیک ہولز۔ ایک حیران کن سوال یہ ہے، کیا ہماری کائنات خود نئی کائناتوں کو تخلیق کر سکتی ہے؟ ملٹی ورس کے نظریے کے مطابق ہماری کائنات کئی کائناتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تو خلا میں نئی کائناتوں کی تخلیق ہو رہی ہوگی۔ یہ نظریہ نہ صرف فزکس بلکہ فلسفے کے میدان میں بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ کائنات کا پھیلاؤ ایک حیران کن اور مسلسل جاری رہنے والی حقیقت ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا یہ پھیلاؤ کبھی رکے گا یا یہ صرف ہمیشہ جاری رہے گا؟ 1929 میں ایڈون ببل نے دریافت کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ دریافت ایک عظیم معمہ بن چکی ہے کہ کائنات کا یہ پھیلاؤ آخرکار کہاں تک پہنچے گا۔ کیا یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا یا پھر ایک وقت آئے گا جب کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی؟ کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کے پیچھے ایک اور پراسرار عنصر ہے، ڈارک انرجی۔ یہ کیا ہے اور یہ کائنات کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ڈارک انرجی، جو کائنات کی 70% حصہ پر مشتمل ہے، ایک پراسرار قوت ہے جو کہکشاؤں کو تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی ہے۔ اس کے وجود نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے اور ابھی تک اس کی حقیقی نوعیت سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈارک انرجی کائنات کے مستقبل کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرے گی۔ جب ہم کائنات کے پھیلاؤ اور ڈارک انرجی کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کائنات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ کائنات کے مستقبل کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی اور آخرکار اتنی پھیل جائے گی کہ تمام ستارے اور کہکشائیں غائب ہو جائیں گے۔ اس نظریے کو بگ فریز کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب کچھ کا ماننا ہے کہ ڈارک انرجی کی شدت کم ہو جائے گی جس کا انجام ایک بگ کرنچ میں ہوگا۔ ہر دریافت نئے سوالات کو جنم دیتی ہے اور کائنات کے اسرار کو حل کرنے کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آئندہ نسلوں کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ ہر نئی تحقیق کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ کیا ہم کبھی مکمل طور پر کائنات کے رازوں کو سمجھ سکیں گے یا ہر نئے سوال کے ساتھ ہمیں مزید گہرائیوں میں جھانکنا پڑے گا؟ کائنات کی لامحدودیت ہمارے لیے نہ صرف ایک چیلنج ہے بلکہ ایک عظیم موقع بھی ہے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ کائنات کے رازوں کی کھوج ایک ایسا سفر ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن یہ ہمیں اپنی حدود سے آگے بڑھنے اور نئے دنیاؤں کو دریافت کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر نئی نسل اپنی نشانیاں چھوڑتی ہے اور ہر نئی دریافت ہماری وجود کو ایک نئی معاونت عطا کرتی ہے۔ جب ہم کائنات کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو دو نظریات نمایاں ہوتی ہیں، بگ فرینڈ اور بگ کرنچ۔ یہ نظریات کیا ہیں اور انہیں پیش کرنے والے سائنسدان کون تھے؟ بگ فریز تھیوری کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی اور آخرکار تمام ستارے اور کہکشائیں
इतनी दूर हो जाएंगी कि इनकी रोशनी भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकेगी। ये नजरिया हमें एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर देता है जहां कायनात सर्द, तारीख और बेजान होगी। लेकिन ये नजरिया किसने पेश किया और इसकी बुनियाद क्या है? लेकिन एक और नजरिया भी है जो बल्कि इसके बरअक्स है। बिग क्रंच का नजरिया ये बताता है कि अगर कायनात के फैलाव की रफ्तार कम हो जाए तो एक वक्त आएगा जब कायनात सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और आखिरकार ये एक शानदार धमाके में खुद को तबाह कर देगी। बल्कि जैसे बिग बैंग से इसका आगाज हुआ, कायनात का मुस्तकबिल क्या होगा? बिग क्रंच या बिग क्रंच? शायद दोनों ही मुमकिन हो या शायद कुछ और ही हो जिसका हमें अभी अंदाजा नहीं। ये सवालात हमें कायनात के उन गहरी राजों की तरफ ले जाते हैं जिन्हें हमें समझने के लिए साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हर सवाल के जवाब के साथ नए सवालात पैदा होते हैं। क्या हम कायनात के तमाम राजों को समझ पाएंगे या हर नया इंकशाफ हमें मजीद पुरस्कार और पेचीदा सवालात के दायरे में दाखिल कर देगा? कायनात के सितारे जो अपनी रोशनी और हिरारत के जरिए हमारी दुनिया को मुनव्वर करते हैं, अपनी जिंदगी का एक चक्कर रखते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी किस पर मुनहसर है? सितारों की जिंदगी उनके हजम, मादे के मिकदार और तवन्नाई के इखराज पर मुनहसर होती है। बड़े सितारे जिनकी उम्र मुख्तसर होती है अपनी तवन्नाई तेजी से खर्च करते हैं और एक अजीम धमाके सुपरनोवा के जरिए अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं, जबकि छोटे सितारे जैसे हमारा सूरज ज्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं और आखिर में एक सफेद बोना बन जाते हैं। क्या हमारा सफर स्पेस में महदूद वसाइल के बना पर अभी शुरू भी नहीं हुआ? क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम कायनात के मजीद राजों को समझ सकें? स्पेस की खोज के लिए बहुत सी वसाइल दरकार हैं, तवानाई, तहकीकाती आलात और सबसे अहम वक्त। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे पास ये सब कुछ है या हमें अपने वसाइल को मजीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि हम इस अजीम कायनात की मजीद गहराइयों में जान सकें? क्या इंसानियत के पास इतने वसाइल और टेक्नोलॉजी हैं कि वो इस लामहदूद कायनात की हकीकत को समझ सके या ये सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ? कायनात की खोज एक ऐसा सफर है जो शायद कभी खत्म ना हो और हर नया इंकशाफ हमें इस अजीम कायनात के राजों को करीब ले जाता है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी शुरू हुआ है। हर नए दरियाफ्त, हर नया सवाल हमें कायनात की गहराइयों में मजीद आगे ले जाता है। शायद हम कभी भी इस कायनात के तमाम राजों को मुकम्मल तौर पर ना समझ सके, लेकिन इस जुस्तजू ने हमें इंसानियत की अजमत का एहसास दिलाया है। ये सफर हमेशा जारी रहेगा क्योंकि ये हमारी फितरत में है। सवालात करना, तलाश करना और कायनात के राजों को समझने की कोशिश करना। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, कायनात के वो अनासर जो नजर नहीं आते मगर इसकी किस्मत का तयन कर रहे हैं। ये अनासर क्या हैं और साइंसदानों ने इनके बारे में क्या इंकशाफात किए हैं? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो कायनात के मजमूई मास और एनर्जी का 95% हिस्सा बनाते हैं, हमारी समझ से अभी भी बाहर है। वर्ल्ड फिजिक्स, लेबोरेटरीज और जदीद तरीन दूरबीनों के जरिए साइंसदान इन अनासर की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक पुरस्कार हकीकत है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर
ریسرچ سینٹر میں کیے گئے تجربات نے ڈارک میٹر کی نوعیت کو سمجھنے میں کچھ اہم اشارے کیے ہیں، مگر یہ ابھی بھی ایک ناقابل حل پہیلی بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر ہی کائنات کو اس کے انجام کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ اگر کائنات کا اختتام بگ فریز یا بگ کرنچ کے ذریعے ہو بھی جائے تو کیا یہ اس کی مکمل موت ہوگی یا پھر ایک نئے آغاز کا اشارہ؟ بگ فریز کے نظریے کے مطابق کائنات کے تمام عناصر سرد اور مردہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس مردہ کائنات کے باقیات سے ایک نئی کائنات جنم لے سکتی ہے۔ اس طرح بگ کرنچ کے بعد کائنات دوبارہ ایک نقطے میں سکڑ سکتی ہے جہاں سے ایک نیا بگ بینگ ہو سکتا ہے۔ برطانوی ماہر فلکیات راجر پینروز نے کنفارمنگ سائیکلک کاسمولوجی کا نظریہ پیش کیا ہے جس میں کائنات کے سائیکلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ہر بگ کرنچ کے بعد ایک نیا بگ بینگ ہوتا ہے اور اس طرح کائنات ایک سائیکل میں جاری رہتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کائنات بھی اس لامنتہی سائیکل کا حصہ ہو، یا ہم ایک نئے اور ناقابل تصور واقعے کی دہلیز پر ہیں؟ ڈارک انرجی، کائنات کی پراسرار قوت، کیا یہ وہی طاقت ہے جو کائنات کو بگ فریز کی طرف لے جا رہی ہے یا پھر بگ کرنچ کی طرف؟ ڈارک انرجی کی نوعیت ابھی تک ایک معمہ ہے، مگر سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ کائنات کا پھیلاؤ کو تیز کر رہی ہے۔ اگر یہ عمل جاری رہا تو بگ فریز کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا یہ انرجی ایک دن ختم ہو جائے گی اور کائنات واپس سکڑنے لگے گی؟ کیا ہم اس پراسرار انرجی کے راز کو سمجھ سکیں گے یا یہ ہمیشہ ایک معمہ ہی رہے گا؟ کائنات کا اختتام، کیا یہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ کیا ہم واقعی اس کا انجام دیکھیں گے یا یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی؟ سائنس اور فلسفے دونوں نے ہمیشہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی یا ایک دن ختم ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا؟ یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ بگ فریز ہو یا بگ کرنچ، کیا یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے؟ کیا کائنات کی تباہی اور پھر اس کا دوبارہ جنم لینا کوئی نئی بات ہے یا یہ کائنات کی فطرت کا حصہ ہے؟ بنتے بگڑتے کائنات کا ایک وقتہ فوقتہ جاری رہنے والا چکر ہے۔ سائنسدانوں اور فلسفوں نے طویل عرصے سے یہ سوال اٹھایا ہے، کیا ہماری کائنات پہلی کائنات ہے یا یہ صرف ایک لامتناہی چکر کا حصہ ہے؟ برطانوی سائنسدان راجر پینروز کی کنفارمنگ سائیکلک کاسمولوجی تھیوری یہی کہتی ہے کہ بگ کرنچ اور بگ بینگ کوئی الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ہی عمل کے مختلف مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر پینروز کی تھیوری کے مطابق ہر بگ کرنچ کے بعد ایک نیا بگ بینگ ہوتا ہے جو ایک نئے کائنات کو جنم دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جو پہلے بھی وجود میں آ چکی ہے؟ اگر یہ چکر واقعی موجود ہے تو کیا ہم کبھی اس کی مکمل سمجھ حاصل کر سکیں گے یا یہ کائنات کا ایک ابدی راز ہی رہے گا؟ بنتی بگڑتی کائنات کا چکر، کیا یہ واقعی فطرت کا حصہ ہے؟ کیا ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جو ہمیشہ بنتی اور بگڑتی رہی ہے؟ کائنات کے مختلف مراحل، پیدائش، ترقی، زوال اور پھر دوبارہ جنم، کیا یہ کائناتی فطرت کا لازمی حصہ ہیں؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ نیبولا جیسے عظیم بادلوں کے اندر ستارے پیدا ہوتے ہیں
اور جب وہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں تو وہ سپر نووا کے دھماکے میں بدل جاتے ہیں جو پھر نئے ستاروں کی پیدائش کا باعث بنتے ہیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی کی طرف سے کیے گئے جدید مشاہدات سے معلوم ہوا کہ کچھ نیبولا ایسے ہیں جہاں نئے کہکشائیں جنم لے رہی ہیں جبکہ دوسری جگہوں پر قدیم کہکشائیں ختم ہو رہی ہیں۔ کیا یہ کائنات کی بقا کا ابدی چکر ہے؟ اگر یہ چکر جاری رہتا ہے تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ایک دن یہ عمل رک جائے گا؟ کیا کائنات کو پہلے بھی فنا کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا بگ فریز یا بگ کرنچ پہلے بھی ہو چکے ہیں؟ کچھ نظریات کے مطابق کائنات کی تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں مکمل کائناتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کے بقا کی ہوئی امید باقی نہیں رہی۔ مثال کے طور پر ملکی وے اور اینڈرومیڈا کہکشاں کے ممکنہ ٹکراؤ کا معاملہ جس کا نتیجہ ایک نئی عظیم کہکشاؤں کے طور پر نکل سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سی موجودہ کہکشائیں ختم ہو جائیں گی۔ امریکی ماہر فلکیات نیل ڈیگراس ٹائسن کے مطابق ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا ٹکراؤ اگلے 4 ارب سال میں ہوگا جو کائنات کے ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ لیکن کیا یہ واقعی بگ فریز یا بگ کرنچ کی طرح کائنات کی ایک ممکنہ تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ اگر کائنات کے اندر ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ڈارک انرجی جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کر رہی ہے اگرچہ ناقابل سمجھ ہے، لیکن یہی عنصر بگ فریز کے ممکنہ انجام کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ انرجی کسی دن ختم ہو جائے تو بگ کرنچ ایک ناگزیر حقیقت بن جائے گا جہاں کائنات اپنی ہی کشش کے زیر اثر سکڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر اسٹیفن ہاکنگ اور ان کے ساتھی سائنسدانوں نے بھی اس بات پر غور کیا کہ بگ فریز یا بگ کرنچ کائنات کے ممکنہ اختتام کی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ان کے مطابق ہم ان واقعات کو صرف ایک مخصوص حد تک ہی متاثر کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اختتام حتمی ہے یا کائنات کی فطرت میں کچھ اور ہے جو ہمیں ابھی تک معلوم نہیں؟ بگ فریز اور بگ کرنچ کے نظریات کائنات کے اختتام کے ممکنہ منظرنامے پیش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی حتمی ہے یا پھر کائنات کی فطرت میں ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو ان نظریات کو بدل سکتا ہے؟ کائنات کے مختلف مراحل کے دوران سائنسدانوں نے بے شمار بار یہ سوالات اٹھائے ہیں: کیا بگ فریز یا بگ کرنچ کا انجام حتمی ہے یا پھر کائنات میں کچھ ایسے پوشیدہ قوتیں بھی ہیں جو ان تمام نظریات کو ناکام بنا سکتی ہیں؟ ماہر فلکیات نیل ڈیگراس ٹائسن کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک کائنات کی تمام پوشیدہ طاقتوں کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ ڈارک انرجی، ڈارک میٹر اور بلیک ہول جیسی چیزیں ہمیں حیران کرتی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ہم ابھی تک ان کا مکمل فہم حاصل نہ کر سکے ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بگ فریز اور بگ کرنچ کے علاوہ کوئی اور انجام بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا انجام جو ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، بلیک ہولز وہ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ہمیں کائنات کے اختتام کے بارے میں نئے سوالات کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیا ہم واقعی ان قوتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ ڈارک انرجی جو کہ کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کو تیز کر رہی ہے ابھی تک ایک معمہ ہے۔ یہ انرجی کیا ہے، کہاں سے آتی ہے اور
اور کیا اس کا اختتام ہوگا؟ اسی طرح ڈارک میٹر جو کہ کششاؤں کی حرکت کو متاثر کرتا ہے، اس کے وجود کا ثبوت تو ہے مگر اس کی نوعیت ابھی تک واضح نہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں کچھ اشارے دیتی ہے، لیکن پھر بھی ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی حقیقی نوعیت ایک راز ہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پوشیدہ قوت کائنات کے اختتام کو روک سکتی ہیں، یا پھر یہ خود کائنات کے انجام کا سبب بنے گی؟ آج کے سائنسدان کائنات کے گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ سائنس کی ترقی نے ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ نئے نظریات، نئی دریافتیں اور نئے مشاہدات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کائنات کے اسرار لامتناہی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ماہر فلکیات جارج سموتھ نے ایک بار کہا تھا، ہر دریافت کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم کائنات کو سمجھ گئے ہیں، لیکن اگلی ہی دریافت ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہماری سمجھ ابھی ادھوری ہے۔ کیا ہم کبھی کائنات کے تمام رازوں کو سمجھ پائیں گے، یا یہ سفر ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے؟ ابھی تک کے ویڈیو کا سفر یہیں تک تھا۔ اپنے ساتھی سے جوش کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔